اور دن ہے جمعرات کا سپریم کورٹ آف پاکستان نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ آزاد ججز جو اپنے حلف سے وفا کرنے والے ہیں، جو پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، جن کا ہر فیصلہ ان کے حلف کے مطابق ہے، جو ڈرے نہیں ہیں، جو جھکے نہیں ہیں، جو پیچھے نہیں ہٹے، جو اپنے حلف سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ تمام تر جبر، تمام تر خوف، تمام تر دھمکیاں، کوئی ایک چیز بھی ان کی جو کمٹمنٹ ہے اپنے حلف کے ساتھ اس کو کمزور نہیں کر سکے۔ ان 5 ججز کو جب یہ دیکھا گیا کہ اب یہ 5 ججز تو کمپرومائز نہیں ہو رہے اور یہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، پہلے وہ 6 تھے، پھر ایک جج اور مینیج ہو گئے، 5 رہ گئے، تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جب کیونکہ عامر فاروق صاحب کو بھی سپریم کورٹ لانا تھا، عامر فاروق صاحب نے بھی کہا کہ میں نے اتنی سروسز دیں، مجھے سپریم کورٹ لے کر جائیں۔ جب ان کو سپریم کورٹ لے کر آنا تھا تو اب سوال یہ تھا کہ ان کو سپریم کورٹ لانے کے بعد کس کو چیف جسٹس بنایا جائے۔ جو 3 نام تھے ان کے بعد، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ تھا کہ 3 کا پینل آئے گا، ان میں سے کوئی ایک چیف جسٹس بنے گا۔ ان 3 میں جو پینل تھا اس میں تھے محسن اختر کیانی صاحب، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب۔ اب یہ تینوں وہ جج ہیں جن میں سے کوئی بھی بن جاتا، کوئی بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بن جاتا تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ سب نہ ہو رہا ہوتا جو اس وقت ہو رہا ہے۔ تو پھر کیا کیا گیا؟ سب نے ملا کے ایک کھیل کھیلا، اور اس کھیل میں کون کون شامل تھا؟ اس کھیل میں شامل تھے جسٹس عامر فاروق، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس شفیع صدیقی، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ، اور ساتھ ہی چیف جسٹس پاکستان جسٹس جائیہ افریدی، شہباز شریف، آصف علی زرداری، اعظم نذیر تارڑ، یہ سب اس کھیل میں شامل تھے۔ اور کھیل یہ کھیلا گیا کہ 3 ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر دیا گیا۔ ایک جسٹس سرفراز ڈوگر کو لاہور ہائی کورٹ سے 15 نمبر کے جج کو، پھر جسٹس خادم سومرو کو سندھ ہائی کورٹ سے، اور جسٹس محمد آصف جو چند روز پہلے یعنی 4 یا 5 یا 7 روز پہلے جو ایڈیشنل جج بنے تھے، وکیل سے جج بنے تھے سندھ ہائی کورٹ کے، ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا۔ اب ان کو ٹرانسفر جب کیا گیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جج آ کر دوبارہ حلف اٹھاتے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ان کی سینیئرٹی جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ کے بعد شروع ہوتی، لیکن کیا گیا یا 2 اور جج جو آ گئے تھے ان کے بعد شروع ہوتی، لیکن کیا گیا کہ نہیں سر، یہ سینیئرٹی ہوگی ان کی جس ہائی کورٹ سے یہ آئے ہیں وہاں جو ان کی سینیئرٹی تھی اس کے مطابق ان کی سینیئرٹی ہوگی۔ تو اس کے مطابق جو عامر فاروق صاحب کے بعد سینئر 3 جج تھے وہ جسٹس سرفراز ڈوگر بن گئے، اور جب عامر فاروق آئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو جسٹس سرفراز ڈوگر قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بن گئے۔ جب وہ قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بن گئے اور معاملہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں آیا تو اس وقت چیلنج کر دیا گیا ان 5 آزاد ججز کی طرف سے جو اپنے حلف سے وفا کرنے والے ہیں۔ ان 5 ججز نے، کچھ بار کونسلز نے اور عمران خان صاحب نے ان 3 ججز کے ٹرانسفر کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا، اور سپریم کورٹ میں چیلنج کر کے کہا کہ ایک تو ان کا ٹرانسفر بدنیتی پہ مبنی ہے تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز جو ہیں ان میں سے کوئی چیف جسٹس نہ بن سکے، ان کو سائلنٹ کیا جا سکے، ان کو وہ جو کیسز سن رہے ہیں ان کو ظاہر ہے وہ کیسز نہ سنیں اور یہ جج امپورٹنٹ پولیٹیکل کیسز سنیں۔ اور دوسرا یہ کہا گیا کہ یہ اگر ٹرانسفر ہوئے بھی ہیں تو یہ جونیئر ہیں، ان کو دوبارہ حلف اٹھانا ہوگا۔ اور تیسرا یہی کہ چیف جسٹس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ ظاہر ہے محسن اختر کیانی صاحب یا سینئر جو ججز ہیں ان میں سے ایک بنے گا۔ جب یہ کیس آیا تو آئینی بینچ، آپ کو پتا ہے کہ آئینی بینچ کے تمام ججز جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بیٹھ کر سلیکٹ کیے ہیں۔ اس وقت جو آئینی بینچ کے ججز ہیں، جو 11 ججز مخصوص نشستوں کا کیس سن رہے ہیں، یا یہ 5 ججز جو یہ کیس سن رہے تھے، ان 5 ججز کا ان تمام کو سلیکٹ کیا ہے مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی نے اور اس نظام نے۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ ججز جو ہے وہ ظاہر ہے 5 ججز کے مخصوص نشستوں کا تو فیصلہ نون لیگ ہر جگہ بتاتی پھر رہی ہے کہ کیا فیصلہ آنا ہے، 27ویں ترمیم پہ بھی کام جاری ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا یہ تھا کہ نہیں، یہ ججز اپنے ججز کے معاملے میں کم از کم ان کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپیں گے، اپنے ججز کے ساتھ وہ کام نہیں کریں گے جو تحریک انصاف کے ساتھ کر لیں گے، عوام پاکستان کے ساتھ کر لیں گے۔ لیکن آج وہ توقعات جو تھوڑی سی کسی کو تھیں وہ توقعات غلط ثابت ہوئی ہیں، اور ان 5 ججز نے آج محفوظ فیصلہ سنایا ہے۔ ان 5 ججز کی بینچ کی سربراہی جسٹس محمد علی مظہر کر رہے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر آپ ان کو دیکھ رہے ہوں گے جو لائیو پروسیڈنگ ہوتی ہے مخصوص نشستوں کی، تو جسٹس امین الدین خان، حاجی امین الدین خان صاحب کے بالکل لیفٹ جو بیٹھے ہیں یہ محمد علی مظہر صاحب ہیں۔ یہ محمد علی مظہر صاحب وہ جج ہیں جو ان 8 ججز میں شامل تھے جنہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے، لیکن 26 آئینی ترمیم کے بعد پھر حکومت نے ان کو اپنے قریب کیا، حکومت نے ان کو آئینی بینچ میں شامل کیا۔ آئینی بینچ میں جب حکومت نے ان کو شامل کیا، ان کو امین الدین خان کو، جمال خان مندوخیل کو، تو اس کے بعد سے
یہ اپنے ہی جو فیصلہ تھا 8 رکنی بینچ کے جو ان 8 ججز کا حصہ تھے اس فیصلے کے خلاف ریمارکس دے رہے ہیں، مخصوص نشستوں کے کیس میں سوالات کر رہے ہیں. اور یہ وہی محمد علی مظہر صاحب ہیں جنہوں نے بلہ چھینا تھا، جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ اس گھٹیا مکروہ نیچ غلیظ خبیث اور گندے انسان کے ساتھ بیٹھ کے محمد علی مظہر وہ جج تھا جس نے بلہ چھینا تھا، اور تیسری جج ہے وہ جسٹس مسرت ہلالی تھی. اور پھر یہ وہی محمد علی مظہر ہیں جنہوں نے ملٹری کورٹس کے کیس میں کہا کہ سویلینز کا بالکل ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونا چاہیے اور یہ الاؤ ہے ملٹری کو کہ وہ جس پاکستانی کو چاہے اٹھا کر لے جائے اور ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں کرے، جیسے مرضی کریں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. یہ وہ محمد علی مظہر ہیں. تو اب اور یہ وہ محمد علی مظہر ہیں کہ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ وسیم ملک صاحب نے اور مریم نواز خان صاحب نے یہ خبر دی کہ جب 8 ججز کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا تو اس وقت 8 ججز نے فیصلہ کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور حکومت پاکستان کے ان آفیشلز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے جو اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کر رہے. لیکن 2 یہ جج تھے جو اس وقت کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن، سکندر سلطان راجہ، حکومت، شہباز شریف، ان کے خلاف کسی طرح کی توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہونے دیں گے. اور پھر توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہوئی اور الیکشن کمیشن نے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا. یہ وہ محمد علی مظہر صاحب ہیں. تو محمد علی مظہر صاحب اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے. ان کے ساتھ تھے جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس شاہد بلال حسن، جسٹس شکیل احمد اور جسٹس صلاح الدین پنور. اب جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس شاہد بلال حسن کا تو اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا. کسی کو عام پاکستانی جس کا جوڈیشل ایشو سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا آئین قانون کی اس کو کوئی فہم نہیں ہے، اس سے بھی آپ پوچھتے تو وہ یہ بتا سکتا تھا کہ یہ 2 جج کدھر جائیں گے، محمد علی مظہر صاحب اور شاہد بلال حسن صاحب. لیکن ایک جج جو عید کی چھٹیوں سے پہلے تک ایسے سوالات کر رہے تھے کہ 100% کنفرم تھا کہ صلاح الدین پنور صاحب جو ہیں وہ آئین کے ساتھ جائیں گے، قانون کے ساتھ جائیں گے، اپنے حلف کے ساتھ جائیں گے اور وہ فیصلہ کریں گے جو پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے ضروری ہے، جو ان کے حلف کے مطابق ضروری ہے. لیکن پھر چھٹیاں ہوئیں، وہ رات جب پڑ جائے تو پھر مسئلے ہو جاتے ہیں. جہاں تو کئی راتیں پڑ گئیں اور پھر جب عید کے بعد وہ آئے تو بدلے سے سرکار نظر آتے تھے. اور کل آپ نے دیکھا کہ ہمارے سپریم کورٹ کے رپورٹرز نے ولاگز بھی کیے اور انہوں نے کہا کہ صلاح الدین پنور صاحب مکمل طور پہ خاموش ہو گئے ہیں. اور پھر آپ نے کل دیکھا کہ نعیم اختر افغان صاحب نے یہ کہا، کل انہوں نے کہا کہ بھٹو کے کیس میں بھی یہی ہوا تھا کہ وکیل ڈیلے کرتے گئے، ججز ٹرانسفر ہوتے گئے. انہوں نے ایک اشارہ دیا کہ جتنی آپ تاخیر کر رہے ہیں اتنا انہوں نے اشارتاً کہا کہ ججز پہ پریشر آ رہا ہے اور کوئی جج ٹوٹ جائے گا، کوئی جج اپنے حلف سے دور چلا جائے گا. اور آج وہی ہوتا ہوا ہم نے دیکھا ہے. میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ اس کیس کا فیصلہ اور مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ 3 ججز کے پورے کریئر کا فیصلہ کرے گا. اور وہ 3 ججز کون سے؟ جو نئے آئے ہیں، جو نئے آنے والوں میں سے، یعنی نئے آنے والوں میں سے عامر فاروق صاحب کا پورے پاکستان کو پتہ ہے وہ کس طرف جائیں گے. علی باقی نجفی صاحب کا ہر ایک کو پتہ ہے وہ کدھر جائیں گے. یہ کسی کا اگر ایوریج آئی کیو لیول بھی ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ علی باقی نجفی صاحب اور عامر فاروق صاحب کدھر جائیں گے. لیکن 3 ججز کا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 2 کیسز، ایک مخصوص نشستوں کا کیس اور ایک یہ ججز کی سینیارٹی والا کیس جو ہے، یہ 3 ججز کے کریئر کا فیصلہ کریں گے. ایک شکیل احمد صاحب، ایک صلاح الدین پنور صاحب اور ایک ہاشم خان کاکڑ صاحب. تو آج صلاح الدین پنور صاحب کے اگلے 6 سال کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ صلاح الدین پنور صاحب آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ، اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا نون کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس طرف کھڑے ہوں گے، اس نظام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو آج صلاح الدین پنور صاحب نے اپنے اگلے 6 سالہ کریئر کا فیصلہ سنا دیا ہے اور انہوں نے ان 2 ججز کا ساتھ دیا ہے، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس شاہد بلال حسن کا. تیسرے جج صلاح الدین پنور، انہوں نے ان 3 ججز کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کو درست قرار دیا ہے اور صدر جسٹس یحییٰ خان ان تمام کے اقدامات کو بالکل درست قرار دیا ہے. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو ان ججز کی سینیارٹی کا معاملہ ہے اور کہ ان کی یہ جو ججز ہیں ان کی سینیارٹی کیا ہوگی، یہ اور ساتھ ان کی جو ٹرانسفر ہے وہ مستقل ہوگی یا عارضی ہوگی. ان 2 ایشوز پہ ان 3 ججز نے کہا ہے کہ فیصلہ صدر پاکستان آصف علی زرداری کریں گے. اب بچے کو پتا ہے کہ یہ صدر پاکستان کیا فیصلہ کرے گا. ان 3 ججز نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں سیاہ ترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے. اور میں اتفاق کرتا ہوں ان سے، علیمہ خانم صاحبہ سے، انہوں نے کہا کہ جو ججز بھی شرمناک فیصلے دیں گے، اپنے حلف سے غداری کریں گے، ان کی آنے والی 10 نسلوں کو بھی پاکستان کے لوگ نہیں بھولیں گے.